إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون. کیا مسئلہ بھائی؟ سب سے پہلی گزارش جلسہ کے منتظمین سے، آج کے اس بے مثال عظیم الشان پروگرام کے جو مہمان خطباء ہیں، جو ہماری کانفرنس اور مسلک کی آن شان ہے، رئیس الخطباء حضرت علامہ قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ، قاری بنیامین حافظہ اللہ، مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ، مولانا یاسین حیدر حافظہ اللہ، اور حضرت علامہ مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ، علامہ وقاص فاروقی حافظہ اللہ، اور دیگر جتنے مہمان، پھر شاعر بھی عبدالعظیم ربانی اور فداء الرحمن طیب، مقامی جو افراد ہیں وہ پہلی نشستوں پر براجمان اور جم کے بیٹھے ہیں، اور مہمانوں کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے. یہ بھی مجلس کے آداب کے منافی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا اور انزلوا الناس منازلہم. پھر دوسری بات ہے یوتھ فورس کے جوان اور قیادت یہاں پر بیٹھ کر اوپر گپے ہانک رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی اس مجلس کے اور محفل کے آداب کے منافی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، پہلے کبھی نظر نہیں آئیں، آج دیکھی ہیں، فوراً آگاہ کر دیا ہے، اور یہ میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نظر نہیں آئے گی. حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جیسے اس عنوان پر میں یہاں بیان کر چکا ہوں، اور گزشتہ سال شرف صحابیت اس پر بھی چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں. ہمارا منہج کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعت سے مراد کیا ہے؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. اب یہ جو حق والا گروہ ہے، اس کے عقائد، فضائل، مسائل، منہج ائمہ محدثین نے عقائد اور مسائل کی کتابوں میں مرتب کر دی ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد ہمارا عقیدہ ہے، نوٹ کرو، آپ کے بعد آپ کے اہل بیت اطہار میں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اور نواسیاں، آپ کے چچا اور ان کی اولادیں، اہل بیت اطہار جن کو اللہ کے نبی کا خاندان کہا جاتا ہے، تمام صحابہ کرام السابقون الاولون سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کی ایک جھلک کے ساتھ مشرف ہونے والا صحابی، اور جس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ شخصیت و صحابی، آپ کے تمام خاندان اور تمام صحابہ میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اور خاندان نبوت اور صحابہ کرام میں سے
جو سب سے افضل ابو بکر کو مانتا ہے وہ سنی ہے، پھر حضرت عمر کو مانتا ہے سنی ہے، پھر حضرت عثمان کو مانتا ہے سنی ہے، پھر مولا علی کو مانتا ہے سنی ہے، خلافت راشدہ کو مانتا ہے سنی ہے، اور الگ ترتیب اللہ کے نبی کے بعد ان 4 یاروں کے فضائل مانتا ہے سنی ہے، ہر صحابی کا دفاع کرتا ہے سنی ہے۔ جس طرح مولا حسین سے محبت کرنا سنیت ہے، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنا بھی سنیت ہے، اور جو حضرت معاویہ کی توہین کرے یا حضرت حسین کی، اللہ کی قسم ہے ہمارے نزدیک اہل سنہ والجماعت سے خارج وہ ناری ہے جو نبی کے یاروں کا یار نہیں ہے۔ اہل حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس عقیدے کے ایک حرف سے بھی اعراض کرنے والا منہج اہل حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات دوسری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب فاروق ہے، اور یہ لقب دینے والے بڑے بڑے مورخین، شیخ الاسلام امام فن اسماء الرجال ذہبی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے آئمہ محدثین، ابن حجر نے لکھا ہے فاروق ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات جس طرح اہل تشیع اور اہل سنہ میں قرآن کے ساتھ فرق ہے، اہل تشیع اور اہل سنہ میں صحاح کے ساتھ فرق ہے، اسی طرح اہل تشیع اور اہل سنہ میں خلافت راشدہ کا فرق ہے، اسی طرح اہل سنہ اور اہل تشیع میں ازواج مطہرات پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں یہ فرق ہے، اسی طرح اہل تشیع اہل سنہ میں پیغمبر کی بیٹیوں کی تعداد 4، اس میں فرق ہے۔ حضرات اسی طرح اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر بنیادی فرق کرنے والی جو شخصیت ہے وہ فاروق ہے۔ فاروق الفارق بین الکفر والاسلامی، کفر اور اسلام کے اندر فرق کرنے والا، باطل اور حق کے اندر فرق کرنے والا، نبی کے یاروں اور آپ کے دشمنوں میں فرق کرنے والا کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شیعہ کو جتنی نفرت حضرت عمر کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ اتنی نفرت نہیں، عثمان کے ساتھ بھی نہیں، سیدنا معاویہ کے ساتھ بھی نہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اور سنو، خلافت راشدہ کی جو بنیاد ہے وہ عمر بن خطاب کی رائے پر کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، مہاجرین و انصار جمع ہیں، ایک نے کہا انصاریوں نے جگہ دی ہے، بیٹیاں دی ہیں، مکان دیے، کاروبار دیے، حق ان کا ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور صدیق تیری صداقت کے کیا کہنے، آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی نے کہا الائمۃ من قریش، انصاریوں تم نذیر ہو، اگر کوئی امیر ہوگا تو قریشیوں میں سے ہوگا۔ اور کسی نے صدیق کی صداقت پر نہ دانت کو حرکت دی ہے نہ انگلی کو اٹھایا ہے، سر خم تسلیم ہے۔ اب قریشیوں میں سے کس کو بنایا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رائے پیش کی عمر بن خطاب کو بنا لو۔ اور ظالموں منہ کھول کر باتیں کرتے ہو، کوئی کرسی کو چاہنے والے تھے؟ اگر کرسی کو چاہنے والے ہوتے صدیق کے کہنے پر صحابہ فاروق کے ہاتھ پر بیعت کرتے، پر حضرت عمر نے کہا رک جاؤ، اٹھا بخاری کو، اٹھا ملا باقر مجلسی کو، اٹھا بہار الانوار کو۔ عمر بن خطاب نے کہا رک جاؤ، انظروا من احبونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوہ، یہ دیکھو
ہم سب میں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا محبوب کون ہے؟ جو پیغمبر کا سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، لوگ صدیق اکبر ٹوٹ پڑے۔ کہا ہاتھ پھیلائیے، اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبوب ہے تو صدیق اکبر ہے۔ حضرات یہ رائے کس نے پیش کی ہے؟ یہ الفاروق نے پیش کی ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت فجر کی نماز میں زخمی ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فضائل عثمان بن عفان کے ہیں۔ اور دیکھیے جب صدیق اکبر نے نام پیش کیا اپنا نام پیچھے لے لیا، کہا مجھے حاجت نہیں۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں کہا میری اولاد میں سے کسی کو حاکم نہیں بنانا۔ اور عبداللہ بن عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، گورنری پیش ہوئی، وزارت پیش ہوئی، قاضی القضات کا عہدہ پیش ہوا۔ کہا ابا نے منع کیا ہے، ہم نے کبھی بھی قیادت و سیادت کو قبول نہیں کرنا۔ حضرت آپ کے بعد کون خلیفہ ہوتا؟ سننے والی بات ہے۔ فرمایا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب نے کہا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی، عشرہ مبشرہ میں سے 2 ہستیاں دنیا سے جا چکی ہیں، ایک صدیق اکبر جا چکے ہیں اور ایک ابو عبیدہ بن جراح جا چکے ہیں۔ امیر المومنین کی عادت تھی اپنے گورنروں پر چھاپے مارتے تھے۔ چھاپا مارا، علاقہ عراق و کوفہ کا ہے، اور جس پر چھاپا مارا ہے نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہیں، عراق کا والی ہے، یہ پانی کی، کھجوروں کی، دولت کی، سونے کی سرزمین ہے، دجلہ و فرات کی سرزمین ہے، قحط سالیاں نہیں، تنگیاں نہیں، فراوانیوں کی سرزمین ہے۔ ایک ٹوکری چھت کے ساتھ لٹک رہی ہے، رسی کو کھولا، ٹوکری نیچے اتر آئی، اس کے اندر سرکہ اور خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ فرماتے حضرت میں تو انہی کے ساتھ آپ کی مہمانی کر سکتا ہوں، جب سے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے سرکہ بہترین سالن ہے، ابو عبیدہ کا سالن سرکہ ہی ہوتا ہے۔ اور مولویوں بات کرتے ہو، صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہو، سرکے کو سالن بنا کر استعمال کر، تیرا پیٹ پھٹ جائے۔ اور حضرت عمر نے کہا، اور کہا کیا کہا، کمال کا کہا غنائم آنے سے، اموال آنے سے سب کی حالت متمول ہو گئی، نبی کے دور جیسا اگر کوئی رہا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح ہی رہا ہے۔ فرمایا اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ 6 نام پیش کیے۔ کتنے نام؟ بولیے کتنے؟ 6 نام پیش کیے۔ حضرات یہ سعید بن زید ہے، ان کا نام پیش نہیں کیا، بڑے زاہد و عابد ہیں، رشتہ دار ہیں عمر بن خطاب کے، ان کو بھی چھوڑ دیا کہ میرے خاندان کا کوئی بندہ نہ ہے قیادت و سیادت کے اندر۔ طلحہ کا نام پیش کیا، زبیر کا نام پیش کیا، سعد کا نام پیش کیا، عبد الرحمن بن عوف کا نام پیش کیا، عثمان بن عفان کا نام پیش کیا، مولا علی کا نام پیش کیا۔ 3 کہتے ہیں ہم تو خلافت کا کام سنبھال نہیں سکتے، حکومت ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ 3 میدان میں رہ گئے، ایک عبد الرحمن بن عوف ہے، ایک عثمان ہے، ایک علی ہے۔ اور آج باتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ شاید علی حکومت کے خواہش مند تھے۔ حضرات صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، مرض الموت میں اللہ کے نبی کے چچا نے مولا علی سے کہا تھا آؤ چل کر اللہ کے نبی سے کچھ لکھوا لیتے ہیں نیابت حکومت۔ کہا اللہ کے نبی سے اس حالت میں، اے میرے چچا عباس، میں حکومت کے لیے، قیادت و سیادت کے لیے اللہ کے نبی سے کچھ لکھواؤں گا نہیں، اس کا نام علی ہے۔ حضرات عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے مسافروں سے مشورے کیے، بچوں سے پوچھا، کافروں سے پوچھا، بوڑھوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا،
اولون سے پوچھا، مہاجروں سے پوچھا، انصاریوں سے پوچھا، عثمان کے بارے میں لوگوں کی رائے زیادہ تھی، حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کر دیا اور عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی ہے تو کس نے کی؟ مولا علی نے کی ہے حضرات. اور پھر اسی کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا. عمر بن خطاب سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی بات پہ ابو بکر خلیفہ بنے، پھر عثمان بنے اور پھر علی بنے. اور آخر میں سوال کرنا چاہتا ہوں اہل تشیع سے، اور آپ وعدہ کرتے ہیں ان سے سوال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور کرو گے؟ بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آئیے 2 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال میں نے اپنے بریلوی دوستوں سے بھی کیا ہے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں. سوال کی 3 شکیں ہیں کہ یہ ثواب ہے یا گناہ ہے. فوراً کہیں گے ثواب ہے. دوسرا سوال، ثواب اللہ رسول بتاتے ہیں یا کوئی اور؟ کہیں گے اللہ رسول. تیسرا سوال، یہ ثواب اللہ رسول نے جہاں بتایا ہے انگلی رکھنا تیرا کام ہے اور منانا اہل حدیث کا کام ہے. 3 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال، حضرت حسین کی بیویاں اور ان کے بیٹے کتنے تھے؟ حضرت حسین کی بیویاں اور ان کے بیٹے، پھر بولو بیویاں اور بیٹے، پھر بولو بیویاں اور بیٹے. یہ پہلا سوال ہے. تمہیں جواب بھی بتا دیتا ہوں. حضرت حسین کی 5 بیویاں تھیں. حضرت حسین کے 4 بیٹے تھے. ایک علی اصغر ہے، ایک علی سجاد ہے، ایک علی اکبر ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو شیعہ دوست استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ جعفر بن حسین ہے. 5 بیٹیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی جو حضرت حسین کی ابا ہیں ان کی 9 بیویاں ہیں، 11 بیٹے ہیں. اور حسین کے ساتھ کربلا میں علی کے 7 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے تھے. پہلا سوال، حسین کی بیویاں کتنی ہیں؟ حسین کے بیٹے کتنے ہیں؟ حضرات، حسین کے بیٹے علی سجاد، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور آپ اشتہار سیالکوٹ میں پڑھتے ہیں سجاد کا ماتم. یہ سجاد امام زین العابدین علی سجاد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. ان کی اماں کا نام شیر بانو ہے. ان کی اماں کا نام شیر بانو ہے. حضرات، حسین کی دوسری بیوی نام لیلا ہے. ان کے بیٹے کا نام علی اکبر ہے. حسین کی تیسری بیوی نام رباب ہے. بیٹے کا نام علی اصغر ہے. آپ کی کتاب 14 ستارے اردو کے اندر چھپی ہے. اس کے تتمہ میں 72 شہدائے کربلا کے نام ہیں. ان میں 2 سپاہی جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، ایک کا نام ابو بکر بن حسین ہے، نام چھپانے کے لیے علی اکبر کہا. ایک کا نام علی اصغر ہے جو رباب کا بیٹا ہے، اس کا نام عمر ہے، نام چھپانے کے لیے علی اصغر کہا گیا. اگر حوالہ غلط ہو رب ذوالجلال کی قسم ہے موت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. پہلا سوال ہے حسین کی بیویاں بتاؤ، حسین کے بیٹے بتاؤ. دوسرا سوال، بیویوں کے نام بتاؤ، ان کے بیٹوں کے نام بتاؤ. اور تیسرا سوال، 72 شہدائے کربلا اور کربلا میں جامے دینے والے جو حسین کے بیٹے ہیں، پھر ان کے نام بتاؤ. جب تینوں سوالوں کے جواب آئیں گے تو نام کیا آئے گا؟ ایک کا نام ابو بکر بن حسین ہے اور دوسرے کا نام عمر بن حسین ہے. حضرات، مولا علی کے 11 بیٹے ہیں. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام محسن ہے. تینوں فاطمہ کے بطن سے ہیں. آئیے، مولا علی کے بیٹے کا نام ہلال بن علی ہے، جعفر بن علی ہے، عبداللہ بن علی ہے، عبید اللہ بن علی ہے، محمد بن علی ہے، ابو بکر بن علی ہے، عمر بن علی ہے اور عثمان بن علی ہے. اور آپ ان کی کتابیں اٹھائیں. اور آخری سوال میں جو کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھو
کہ جب نیزوں پہ اٹھایا جا رہا تھا، علی اصغر کی ڈولی کا ماتم کرنے والوں، علی اکبر کی مہندی نکالنے والوں، زینب کی چادر کا ماتم کرنے والوں، جب زینب کی چادر کو بقول تیرے پمال کیا جا رہا تھا تو یہ کہاں تھے؟ آج تک کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکے گا۔ حسین کا نام لے کر سینہ پیٹنا آسان ہے، گردن کٹانا مشکل ہے۔ حضرات، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔